أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين جی ابراہیم پلیز دوبارہ سے پڑھیے اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بس جزاک اللہ 5 آیات ہی آج ہم کریں گے انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویک کریں گے تھینک یو ابراہیم جزاک اللہ خیر تو الحمدللہ بس ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ سیشن اچھی طرح سے ہو جائے اور دوبارہ سے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو نہ آئے تو سب جو ہے پہلے 10 مرتبہ استغفار کر لیجیے اپنے دل میں اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر دیتے ہیں تو الحمدللہ سورۃ العلق کی تفسیر دیکھیں گے ہم سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ سورہ مکی ہے یا مدنی بتائیے کس کس نے جوائن کیا میں ایک نظر دیکھ بھی لیتی ہوں اور بتائیے کہ سورہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے جی جی یہ یہ مکی ہے، اسی سے ہی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹارٹ ہوئی۔ بالکل الحمدللہ یہی بات ہے کہ یہی جو ہے وہ پہلی وحی ہے جس سے متعلق جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے جب اپنا کتاب کو سٹارٹ کیا تو پہلا جو ان کا باب ہے وہ باب یہی ہے بدء الوحی کے وحی کی ابتدا سے متعلق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 3 کافی لمبی حدیث ہے جو دیکھنا چاہے وہ پھر آپ خود سے جو ہے وہ جا کر دیکھ لیجیے گا اس کا ابتدائی ایک حصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا ایک منٹ دیجیے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جو وحی کا ابتدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھا وہ سچے خوف تھے جو آپ کو نیند میں دکھائے جاتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ جب صبح ہو جاتی تو بالکل اسی طرح سے ہوتا کہ جس طرح سے آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں یا تنہائی میں رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے لیے کس کو چنا غار حرا کو چنا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے اور کئی دنوں تک کئی راتوں تک جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہتے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش آتی یعنی کہ اپنی فیملی کا اپنی بیوی بچوں کے جب ان کو لگتا کہ جا کے میں ان کی خبر گیری کروں ان کے بارے میں پوچھوں تو پھر آپ جاتے اور ان کی خبر گیری کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ توشہ لے جاتے کہ کئی دنوں تک جو ہے وہ غار حرا میں ہیں تو پھر اس کے وقت کیا کرتے کہ آپ کو کھانے پینے کی جو ضرورت ہوتی تو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ توشہ اپنے ساتھ لے جاتے پھر جب وہ توشہ ختم ہو جایا کرتا تو پھر حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ کر آتے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ توشہ یا زیادہ راہ اپنے ساتھ لے لیا کرتے تھے اور پھر دوبارہ غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے کہ پھر کیا ہوا کہ غار حرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا
کون فرشتہ؟ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اقرا، یہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بہت زور سے جو ہے وہ اپنی آغوش میں لے لیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی سے محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دوبارہ سے یہی مطالبہ کیا اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی جواب تھا ما انا بقاری۔ تو اور اسی طرح سے انہوں نے کیا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا، کہ ان کو اپنی آغوش سے لگایا اور بہت زور سے دبوچا، اور تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ اسی طرح سے ہوا، اور پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بھی آغوش سے لگایا اور دبوچا، اور اس کے بعد جب کہا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ تو یہ جو ہے وہ 5 آیات۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے کافی لمبی ہے، بس اس کا اتنا ہی حصہ ہم لیں گے، کہ جس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ کس سے ہوئی تھی؟ سورہ علق سے ہوئی تھی، اور سورہ علق کی بھی تمام سورت ایک ساتھ نہیں نازل ہوئی، بلکہ 5 آیات جو ہے وہ پہلے نازل ہوتی۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ بات تو ویسے پتہ ہوتی ہے، لیکن حدیث کا جو پراپر ریفرنس کے ساتھ بات کی وہ ہم نے الحمدللہ کر۔ اس کے علاوہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ایسی حدیث مبارکہ ہے جو سورت سے متعلق آئی ہے، تو حضرت عثمان بن ابو العاص، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا کہ طائف کا جو ہے وہ گورنر بنا کر بھیجا۔ طائف کے بارے میں تو اب سب کو ہی پتا ہے کہ مکے کے بہت قریب ہیں، اور جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری بات کہی وہ بات کیا تھی، کہ مجھے انہوں نے حکم دیا کہ جو نماز ہے اس کو طویل نہ کرنا، کہ جماعت کی نماز جو ہے اس کو طویل کرنے سے کی ممانعت ہے۔ ایک اور روایت بھی دیکھیں گے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور مجھے حکم دیا کہ تم جب نماز کی امامت کراؤ تو اس میں کیا پڑھنا؟ اس میں سورۃ العلق پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو حکم دیا۔ جابر بن عبداللہ کا لمبا واقعہ ابھی سناتی ہوں، پہلے حدیث بتا دیتی ہوں، کہ ان کو کیا حکم دیا کہ نماز کو طویل نہ کریں۔ اور کون سی نماز ہے یہ؟ جماعت کی نماز کی جو امامت ہے اس کو طویل کرنے سے منع کیا۔ اور پھر ان کو 4 صورتوں کا حکم دیا کہ یہ صورتیں پڑھیں، یعنی ایسی صورتیں، کون کون سی صورتیں؟ جس میں سورۃ اللیل ہے، سورۃ الشمس ہے، سورۃ الاعلی ہے، اور سورۃ العلق ہے۔ تو جو کہ بہت زیادہ لمبی صورتیں نہیں ہیں، تو ان 4 صورتوں کا اور یا ان کے جیسی صورتوں کو تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ جابر بن عبداللہ کا واقعہ کسی کو پتہ ہے؟ آن لائن جو پارٹیسپینٹس ہیں۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ کا کیا معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے قبیلے کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کا قبیلہ جو ہے وہ مدینے سے کچھ زیادہ ہی دور تھا، تو تمام تر لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے لیے مدینہ نہیں آ سکتے تھے۔ پھر وہ اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز کی امامت کرتے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی، ان کے ایمان کا لیول بہت ہائی ہے۔ اب جب وہ جاتے تھے تو جا کر ابتدائی طور پر انہوں نے کیا تلاوت کرنا شروع کی؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی۔ سورۃ البقرہ کتنی لمبی سورت ہے، تو ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک بدو تھا، ایک دیہاتی آدمی تھا، مسلمان تھا یقینی طور پر، لیکن اس کو وہ سورت اتنی لمبی لگی کہ وہ امامت سے یعنی جماعت کی نماز توڑ دی، اس نے اپنی نماز پڑھی اور وہ گھر چلا گیا۔ اور اگلے دن جا کر اس نے اس معاملے کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ کیا شکایت کی ہوگی؟ بہت بڑی نماز پڑھاتے، جب امامت کرتے ہیں تو اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات پر ناراض ہوئے، اور پھر جابر بن عبداللہ کو یہ کہا کہ اتنی لمبی جو ہے وہ جماعت کی نماز نہیں پڑھائیں۔ اور اسی سے یہ حکم، اور بھی ایسی کافی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کی نماز ہے
اس میں لمبی قرات کرنے سے منع فرمایا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ جو ایسا ایک واقعہ ہم نے ابھی بتایا کہ وہ تھکے ہوئے ہوتے تھے نا. ان کا دن ہمارا تو کیا ہوتا ہے, ہم 11 بجے 12 بجے 1 بجے سو کر اٹھتے ہیں. ان کا تو دن فجر سے شروع ہو جاتا تھا. دیہاتی لوگ تھے, کھجوروں کی کاشت کرتے تھے, تو اپنے باغات میں سارا دن کام کر رہے ہیں, تو رات کو اتنی لمبی نماز پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جماعت کی نماز لمبی نہ پڑھائی جائے, کہ ظاہری بات ہے کہ اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں, اس میں بیمار لوگ بھی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھکے ہوئے ہیں. تو اگر لمبی نماز امام جو ہے لمبی قرات کرے گا, تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ جماعت کی نماز پڑھنے کے بجائے اس بات کو پریفر کریں گے کہ اپنی انفرادی نماز پڑھیں. تو یہ والی دو روایات ہم نے دیکھ لی الحمدللہ. اب جو ہے وہ اس سورہ کی آج بس 5 ہی آیات دیکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہی 5 آیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پہلی وحی میں نازل ہوئی, اور اگلی جو آیات ہے وہ اگلی کسی اور وحی میں نازل ہوئی ہیں. اسی طرح سے انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا, ابھی ایک دو چیزیں جو ہے وہ ہو گئی, رہ گئی. کہ ایک چیز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم نے حضرت عائشہ کی روایت دیکھی تھی, اس میں ایک چیز ہم نے کیا دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خلوت محبوب ہو گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کرتے تھے. تو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ دیکھیے, ابھی تک تو احکام شریعت نازل نہیں ہوئے تھے نا, تو اس لیے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے. مگر آپ کا جو عبادت کا طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کسی طرح سے کنیکشن بناتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کیوں ہو گئے؟ پورے معاشرے کو چھوڑ کر تنہائی, خلوت, اگر کسی کو لفظ سمجھ نہ آیا کرے تو پوچھ لیا کرے. تنہائی, اکیلے رہنا, کہ اپنی فیملی کو, اپنے پورے قریش میں تمام لوگ مکے میں رہتے تھے, اس جگہ کو چھوڑ کر اور پھر غار حرا میں رہتے, آپ نے ایسا کیوں کرنا شروع کیا؟ یکسو چاہیے. اچھا, بالکل. میری امی اس کہتی ہیں لیے اللہ کہ سے آپ کو عیسائیوں میں یہ ہوتا تھا شاید, اس لیے اور پچھلی جو اہل کتاب تھے وہ لوگ کیسے کرتے تھے. اچھا, یہ مدیحہ کہہ رہی ہے بالکل کہ اہل کتاب اس طرح سے کیا کرتے تھے, تو پھر اس کے حساب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کرنا چاہیے. ایک وجہ جو میں نے پڑھی وہ یہ بھی تھی کہ وہی اللہ سے, جو جیسے میری امی نے کہا کہ اللہ سے تعلق اور کنیکٹیوٹی کے لیے انسان کو جو ہے وہ الگ ہونا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں جو ظلم اور زیادتی ہوتی تھی نا, وہ بہت پریشان کرتی. یہ بہت ابتدائی ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ معاشرے میں بہت جس کے پاس پاور تھی, جس کے پاس پیسہ تھا, وہ اپنی مرضی کرتا تھا, اور جو بیچارہ مظلوم تھا, جس کے پاس پیسہ نہیں تھا, یتیم ہوتے تھے, غریب ہوتے تھے, فقیر ہوتے تھے, غلام ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. تو یہ والی بھی ایک چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کیا کرتی تھی. اور اس پر بھی سوچ و بچار کرنے کے لیے بھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس لیے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ غار حرا جا کر اور اللہ سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اب جو ہے وہ پہلی آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے اقرا. اقرا کا کیا لٹرل مطلب ہے؟ بتائیے آن لائن پارٹیسپینٹس. پڑھ, اقرا کا پڑھو. مطلب پڑھ. جی, اللہ, یہ ایک امر ہے, یہ ایک کمانڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. تو اب دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں کتنا کامن نام ہے, کیا ہے, اقرا. تو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے. آپ بچے کو کیا پکار رہے ہیں, پڑھ, میننگ نہیں ہے نا پراپر اس کے. تو ایسے نام رکھنے چاہیے جن کے پراپر میننگ ہو. اگر وہی کا پہلا لفظ ہے تو اس کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ نام رکھ لیا جائے. نام رکھتے وقت جو ہے وہ سمجھ کر نام رکھنا چاہیے.
تو یہ ایک بات ہوگی اقرا. آگے کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا. تو اب یہاں پر تو یہ نہیں آ رہا کہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو دیا کہ پڑھیں، لیکن کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ وہی جو حضرت جبرائیل ان کو سنا رہے تھے وہی پڑھیں؟ جی ہاں، یعنی کہ قرآن پڑھیں. علماء کرام جو ہے وہ گیر میں کیا فرماتے ہیں، تفسیر میں یہی ایک نقطہ آیا کہ یہاں پہ حکم دے دیا کہ پڑھیں، لیکن سوال یہ ہوا کہ کیا پڑھیں. تو جیسے مدیحہ نے بالکل صحیح کہا، جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیا لائے تھے؟ قرآن لائے تھے. تو قرآن کو پڑھیے. تو یہاں پر ہے نہیں، بٹ obvious بات ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کو پڑھنے کا. اور پھر اس کے بعد کیا آ رہا جا رہا ہے؟ وہ علم جو نفع بخش کے. پڑھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پہلے تو قرآن کا ہے، اور پھر دوسرا کیا پوائنٹ نکلے گا؟ ہر اس چیز کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ نفع بخش، جو جس میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کا علم آ جاتا ہے، علوم شریعہ آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اور کیا چیز ہے جو، عائشہ بتائیے، نفع بخش اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پڑھنے کی بات کریں نا، ذکر کی پڑھنا، کیا پڑھنا. تو دین کا جیسے تو اللہ علم، تعالیٰ کے نام، ریڈ اللہ ریڈ تعالیٰ کے ریڈنگ کی نام ہے بات یا آتی ہے. دعائیں. ریڈنگ میں کیا ہے جی مدیہ؟ آپ پلیز ریپیٹ کیجئے. مجھے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یا کوئی دعائیں سکھائیں. بالکل. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دعائیں وغیرہ پڑھنے کی جو بات آ رہی ہے، یہ تو شرعی علم آ گیا نا. قرآن و حدیث یا ہم نے کہہ دیا یہ شریعت کا علم آ گیا. تو اس میں کیا، جب ہم نفع بخش اقرا کی بات نہیں کر رہے، نفع بخش علم کی بات کر رہے ہیں، اس میں دنیا کا علم آ جائے گا کیا؟ جی آتا ہے. جی بتائیے رضوانہ باجی، آپ بتائیے. ہاں دنیا کا علم بھی آتا ہے. جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ ہم اسی طرح حاصل کرتے ہیں نا، علم کے ذریعے ہی. جو ترقی کی ہے انسان نے وہ علم کے ذریعے ہی کی ہے نا، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ. تو وہ دنیاوی علم بھی ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، باقی آپ لوگ سب کیا کہیں گے؟ جی، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ والا علم، دنیاوی علم بھی وہ. بالکل صحیح فرزانہ جو عقیدہ. انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، انسانیت کی بہتری کے لیے جو ہے. انسانیت کی بہتری کے، سب سے پہلے اگر دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس علم کو حاصل کرنے میں بھی آپ کی نیت کا بہت دخل ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور پھر ایسا علم ہے جس سے مخلوق کو، انسانوں کو فائدہ ہو. اور پھر آپ کا علم، اس کے بعد کیا بات ہوگی کہ اس علم سے مزید کیا ہوگے؟ دین کی ترقی میں آپ اس کو استعمال. اب اگر ہم نے ایٹم پاکستان نے نہ بنایا ہوا ہوتا تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی. تو یہ ہم نے علم کے ذریعے ہی حاصل کیا نا، دنیاوی علم کے ذریعے. جی، پاکستان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ دنیاوی علم سے ہم نے حاصل کیا. لیکن اب دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد جو ہے وہ، اس کو دین کی بھی معلومات ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو وہ فائدہ دے. اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے وہ ٹیچر ہے، تو وہ اگر پڑھا رہی ہے اور دین کا علم رکھتے ہوئے دنیاوی باتیں سکھا رہی ہے، تو اس کے بعد جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ اگر ایون وہ انگلش کی ٹیچر ہے، میتھس کی ٹیچر ہے، کسی بھی چیز کی ٹیچر ہے، تو وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کو دین بھی سکھاتی جائے گی. اسی طرح سے جو ہے وہ لائرز ہیں، اسی طرح سے بینکرز ہیں. بینکرز، اسلامک بینکنگ پڑھنا کتنا ضروری ہے، لائرز کا ہونا کتنا ضروری ہے. ان کے کورٹ میں جو ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو حل کرنا جو ہے وہ بہتر لائرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے دنیا کا کوئی بھی علم انسان حاصل کر رہا ہے، اور اس کی پھر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور اس کے بعد دین کی اس سے خدمت ہو، تو پھر وہ علم نافع میں شامل ہو جاتا ہے. یہ بات ہو گئی اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ.
تو یہاں پر جو یہ با آ رہا ہے، اس با کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ بتائیے بسمی ربک کا۔ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اچھا، تو با کا ایک مطلب تو ہے کے ساتھ، دوسرا با کا مطلب تین مطلب نکلتے ہیں با کے۔ سورۃ الفاتحہ جب میں نے کروائی تھی اس میں بسم اللہ کروایا تھا تو یہ بات بتائی تھی۔ اب ظاہر کی بات ہے وقت کے ساتھ ہم باتوں کو بھول جاتے ہیں، تو ایک ریمائنڈر بھی ہے، اور پھر ریکارڈنگز ہوتی ہیں، آپ لوگ پلیز جا کر دیکھ لیا کریں جب چیزوں کو بھول جائیں، کہ ہم سب کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نام کے، رب کے نام کے ساتھ، یا دوسرا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رب، اپنے رب کی نام کی مدد سے، کہ جب رب کا نام لیا تو اس رب نے آپ کی مدد کی۔ دوسری بات ہوگی، کیا بات ہوگی؟ ریپیٹ کر رہی ہوں، اپنے رب کے نام کی مدد سے، کہ اللہ کا نام آپ نے لیا ہے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے، جنرلی بھی یہاں پر تو پڑھنے سے پہلے ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ با کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ برکت کا مطلب نکلتا ہے، اپنے رب کے نام کی برکت سے۔ انسان جب کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اب دوسری بات کیا ہے؟ بار بار ہم کہتے ہیں کہ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ تر جب بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اقرا بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھو، بلکہ اس کی جگہ کیا فرمایا ہے؟ رب کے نام سے پڑھو۔ تو جہاں جہاں بھی لفظ آتا ہے رب کا، تو ہمیں کیا چیز ریمائنڈر مل رہی ہوتی ہے؟ بتائیے۔ رب کا مطلب بتائیے۔ رب کا مطلب ہے خالق، خالق رب کا مطلب ہے خالق۔ سب سے پہلے تو یہیں پر جیسے الذی خلق آ رہا ہے، تو جس نے تخلیق کیا ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، اور جو مربی ہے، کہ آپ کی تدبیر، آپ کو جو کچھ بھی ہے دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، اور مخلوق کی جو تربیت ہو رہی ہے، وہ اس میں رزق دیا جا رہا ہے، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر وہ قادر مطلق ہے کہ ہر چیز پر اس کو مکمل کنٹرول ہے۔ تو یہ جب ایک لفظ رب آتا ہے تو اس میں اتنی ساری میننگز ہوتی ہیں جو بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ بھول جاتے ہیں، تو یاد رکھا کریں چیزوں کو۔ میرے خیال سے کوئی 10 دفعہ سے زیادہ ہم رب کا مطلب روایت کنٹینیوسلی بولتے رہتے ہیں جب بھی لفظ آتا ہے، اور آپ لوگ پھر نہیں جواب دے سکتے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پھر آپ لوگ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے۔ کچھ نہ کچھ چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کریں، اسپیشلی ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ میں نے بتایا آپ بھول گئے کوئی بات نہیں، لیکن 10 12 15 مرتبہ ایک بات بتائیے، وہ یاد ہو جانی چاہیے اب تک۔ خیر، تو سب سے اور پھر رب کی جو نسبت ہے وہ کا کے ساتھ کی، اپنے رب کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ رب بھی کا ہے، یہ نسبت کی کہ وہ رب کیا ہے؟ وہ آپ کا رب ہے۔ تو اس چیز سے آپ بتائیے کہ آپ کے بعض ذہن میں کوئی چیز آتی ہے کہ جب ایک نسبت کر دی جاتی ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ رب آپ کا رب ہے۔ اپنی چیز سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رب ہے کہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کو رزق دینے والا ہے، آپ کا مربی ہے، تو اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو اس سے آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن، اور مدیحہ نے جیسے کہا ہے، دل میں جو ہے وہ محبت اور تسلی پیدا ہوتی ہے رب کو کا کے ساتھ، یعنی اپنے رب کے ساتھ۔ ایک جیسے جنرلی بھی کہہ لیں تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا، کسی چیز کو کہا جائے کہ یہ آپ کی چیز ہے، تو آپ کو اس چیز سے وہ آپ کے لیے خاص ہو جاتی ہے، اور آپ کو جو ہے اس کے ساتھ کنیکشن بن گیا کہ یہ میری چیز ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ اپنا رب، آپ کا وہ رب ہے، اور اس رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھیے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الذی خلق، کہ جس نے تخلیق کیا۔ کیا تخلیق کیا؟ پھر جیسے اقرا میں نہیں بتایا کہ کیا پڑھیے،
اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا تاکہ ہم آٹومیٹکلی ہم خود سمجھ گئے. اسی طرح سے خلق میں اس جسٹ آیا نمبر 1 پہ فوکس کیجئے اور بتائیے کہ کیا تخلیق کیا. کائنات. جی بالکل. نورین آپ کیا کہیں گی؟ اللہ کا کلام. کائنات. تمام تر کائنات. بالکل صحیح کہا ہے نوہرین نے کہ جب خلق کہہ دیا تو تمام تر کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس سب کا خالق وہی رب ہے. تو یہ الحمدللہ آیا نمبر 1 ہم نے دیکھ لی. اگلی آیا کیا ہے؟ خلق الانسان من علق. اب تخلیق میں تو انسان بھی آ جاتا ہے نا، جب ہم نے کہہ دیا کہ آیا نمبر 1 میں کہا کہ الذی خلق، جس نے تخلیق کیا ہے. لیکن اس تخلیق میں جب زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کل کائنات آ چکی ہے تو اس میں انسان بھی آ گیا نا. لیکن پھر دوبارہ کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق. تو جس چیز کو کی امپورٹنس بتانی ہوتی ہے اور جس چیز کو ایمفسائز کیا جاتا ہے اس کو الگ سے مینشن کیا جاتا ہے کہ وہ رب کون ہے کہ جس نے تخلیق کیا ہے انسان کو. اور انسان کو کس سے تخلیق کیا ہے؟ الگ سے تخلیق کیا ہے. الگ سے تخلیق کیا ہے. الگ کا ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ 1 by 1 ذرا بتائیے، میں پھر سمجھاتی ہوں. خون کا لوتھڑا. اچھا، جمے ہوئے خون سے. جمع ہوا خون عاصمہ آپ کے پاس آ رہا ہے. اوکے. اور آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے خون کا لوتھڑا. اس طرح سے میرے پاس جو آ رہا ہے نا، میں ابھی اس کا ترجمہ وہ میننگ اور ڈیپر سمجھاتی ہوں. میرے پاس جو آ رہا ہے وہ اس جونگ کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی ہے. تو علق جو ہے وہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے علقہ. علقہ کیا ہوتا ہے؟ علق جیسے اردو کا لفظ ہے معلق. معلق کا مطلب بتائیں. لٹکا ہوا. لٹرلی جو یہ ورڈ ہے یہ علق معلق سے نکلا ہے، معلق علق سے نکلا ہے کہ لٹکی ہوئی چیز. تو اب یہ لٹکی ہوئی چیز کیا ہے؟ تو ڈفرنٹ جو فرٹیلائزیشن کے سٹیجز ہوتے ہیں اس میں جب فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سٹیجز بھی میں ابھی آگے بتاتی ہوں. تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے جب ایمبریو بن جاتا ہے نا، تو ایمبریو 6 سے 7 ویک کا جب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو یوٹرس کی والز ہوتی ہے، رحم مادر کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس سے وہ لٹک جاتا ہے. اور بعد میں وہ جو ہے وہ زیادہ جب جس چیز سے وہ لٹک رہا ہوتا ہے وہ جب زیادہ اسٹرانگ بچہ جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ امبیلیکل کارڈ ہوتی ہے نا، اس میں کیا بولتے ہیں بچہ جب نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے. ہاں جو پلیزنٹا. امبیلیکل کارڈ. جی پلیزنٹا میں ہوتا ہے نا بچہ، تو وہ نکلتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. تو جی ہاں، مجھے اتنا اردو کا لفظ نہیں پتا. جو بھی جی وہ بعد میں جو ہے وہ نکل بھی جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہوتا ہے نہیں کہ جب وہ ایمبریو ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ رحم مادر میں وہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ علقہ یہاں پر کہا گیا ہے. تو یہاں پر کیا کہا ہے؟ اب علقہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ میں ابھی تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ جو علقہ ہے یا گوشت جمع ہوا وہ کیونکہ جمع ہوا خونی کی طرح ہی ہوتا ہے وہ تو، اور کیونکہ وہ لٹک رہا ہوتا ہے تو آپ اس کی حقیقت بتائیے کہ کیا حقیقت ہے؟ کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جب یہ کہا کہ خلق الانسان من علق تو یہ 2 باتیں اس میں پتہ چل گئی. کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ سب سے پہلے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم جمے ہوئے خون سے بنے ہو. خون اللہ ہی نے حکم دیا کہ وہ جم گیا، کہ فرٹیلائزیشن ہوئی. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز اس میں کیا پتہ چل رہی ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت، کہ کس طرح سے وہ خون کو جماتے ہیں اور اس کو جمانے کے بعد اس کو ایک اتنا بڑا انسان بنا دیتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو دیکھنے کے اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم کیا ہیں، اور ہم رحم مادر میں جب تھے تو ہم کس طرح اور کیا. تو دو چیزیں کیا پتہ چل رہی، ایک تو یہ کہ ہماری کوئی حیثیت، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت کے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بے حیثیت چیز کو انسان بنا دے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کھول لیجئے تاکہ پھر جب آپ لوگ کھولتے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آسانی آپ لوگوں کے اپنے لیے ہو جاتی ہے. جو سورہ حج کی آیت نمبر 5 سب کھولیں، تھوڑا سا ٹائم دے دوں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عربی پڑھ دیتی ہوں، اتنی دیر میں سب کھولیں گے. سورہ سورہ حج نمبر کی کون آیت سی ہے؟ نمبر 5، سورۃ الحج کی آیت نمبر 5. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. یہاں تک بس دیکھیں گے. اس کا ترجمہ کون پڑھے گا؟ مضغہ تک ترجمہ پڑھیے. اے لوگو، اگر ہو تم شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے، تو بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے. صحیح، بالکل یہی. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. سب سے پہلے کیا فرمایا کہ کس سے بنایا ہے؟ خلقناکم من تراب. تو جو تراب کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ مٹی نا. یعنی آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ان کو مٹی سے تخلیق کیا. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دے گئے کہ پہلے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو مٹی سے تھی. پھر اس کے بعد من نطفت، نطفہ سب کو پتا ہے کیا ہے، سیمن ہے، سیمن سے بنایا. ثم من علقہ، پھر تمہیں علقے سے بنایا، کہ یہی ہاں خون کا جو لوتھڑا ہے، یعنی کہ جو ہے وہ میل سپرم اور فیمیل ایگ جب آپس میں فرٹیلائز ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جم گیا خون، اور پھر اس کے بعد وہ علقہ بن گیا. اچھا، تو جب فرٹیلائزیشن ہوتی، جو میں بات بتا رہی تھی، جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور تو کیا ہوتا ہے، وہ جو فرٹیلائزیشن کے بعد ہے نا، فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ رحم مادر سے چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرٹیلائزیشن ہونے کے بعد اس کو گروتھ کے لیے تو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے. تو وہ کہاں سے ملے گی؟ تو فرسٹ سٹیپ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ والز آف دا ایمبریو، سوری یوٹرس، جو رحم مادر کی دیواریں ہوتی ہیں یا یوٹرس کی جو والز ہوتی ہیں، اس میں کہیں جا کر وہ چپک جاتا ہے، اور ان والز کے ذریعے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ نیوٹریشنز بھی مل رہے ہوتے ہیں، اس کو آکسیجن بھی مل رہی ہوتی ہے، اس کو بلڈ بھی مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فردر ڈیولپ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اور جب وہ 6 to 7 ویکس کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو جو ہے وہ علقہ کہا گیا ہے، وہ جمع ہوا خون یا علقہ. تو یہ ڈفرینٹ. اور پھر اگلا جو ہے وہ لاسٹ اسٹیپ کیا ہے اس آیت مبارکہ میں؟ مضغہ، گوشت کی بوٹی. اور پھر فردر جب وہ ڈیولپ ہوتا ہے 8 ویکس کے بعد، انگلش میں تو اس کو فیٹس کہتے ہیں، وہ گوشت کا لوتھڑا سا بنتا ہے اور پھر فردر وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، تو اس چیز کو یہاں پر مضغہ کہا گیا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سے زیادہ ہم اس میں نہیں جا سکتے. اگر آپ میں سے کوئی فردر اس سے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے جس نے بایولوجی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا، اور نیکسٹ ویک آپ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ آیا نمبر، یہ جو ہماری تھی انشاءاللہ یہ ہماری ہو گئی ہے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا دیں کہ اس کو الگ سے تخلیق. پھر آگے کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم. پھر دوبارہ سے حکم دیا کیا؟ کہ پڑھنے کا حکم دیا کہ پڑھیں. اور کیا فرمایا یہاں پر؟ وربک، اور جو تمہارا رب ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت کریم ہے، وہ بہت کریم ہے. کریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لفظ ہوتے ہیں ہم بہت جنرل بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب ہمیں صحیح طرح سمجھ میں شاید نہیں آتا. کریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کرم کرنے والا، فضل کرنے والا. اچھا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ چلیے یہ بتا دیں. کرم کرنے والا کریم، ٹھیک ہے. اردو میں سخی یا فیاض جو ایک منٹ نورین آپ رکیے، شفا پہلے بولیے پھر نورین آپ بولیے گا. انگلش میں میرا خیال ہے جنرس کہیں گے جنرس کریم کو. کہتے ہیں جی. کریم کا مطلب ہوتا ہے سخی، بہت زیادہ دینے والا. الاکرم یہاں ہے بہت زیادہ دینے والا، اتنا زیادہ دینے والا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے حساب دینے والا. دا موسٹ جنرس انگلش میں کہیں گے، دا موسٹ جنرس. ایک چیز جو پچھلی آیت سے رہ گئی ہے وہ یہ ہے، ان کے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے اس آیت نمبر 2 سے متعلق. میرا پوائنٹ میں نے اس دفعہ لکھے ہوئے تو ایک پوائنٹ رہ گیا، وہ کیا تھا؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت تب ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت یا اس کی کوئی ویلیو جب ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے. جو شخص ایمان نہیں لایا اور اس نے عمل صالح نہیں کیے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت علقے کی طرح ہی ہے. علق کی طرح ہی، گوشت کے جمے ہوئے گوشت، سوری، جمے ہوئے خون کی طرح ہی ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا وہ بے حیثیت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ یوز لیس ہے. اچھا اب واپس اس پر آتے. اقرا و ربک الاکرم، کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بے شمار چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، جس میں کیا کیا شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اکرامات میں کیا کیا شامل ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن چند چیزوں کا تو شمار کرتے ہیں نا، ہے نا. ہمارا وجود، ہماری زندگی، بالکل صحیح. سب سے پہلے ہماری زندگی، پھر اس کے بعد سب لوگوں کو اس کا تو ایٹ لیسٹ جواب آنا چاہیے. یہ تو اتنے جنرل باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا اکرام. سب سے بڑا قدم تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مسلمان پیدا کیا، اسلام پہ. بالکل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنائے. ہم سے پہلے بھی، امت محمدیہ سے پہلے بھی تو بہت سارے مسلمان تھے، تو ہم مسلمان بھی ہیں اور امت محمدیہ میں سے بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بتائیے اللہ کے اکرامات، سب لوگ بتائیے ایک ایک پلیز. صحت دی، بالکل بہت بڑی بات ہے، نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑا اکرام ہے صحت کا ہونا. اولاد کا، خوراک، جی، اولاد، خوراک بھی جو خوراک غذا کا جو ہمیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے مہیا والدین کا کی. ہونا. کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، تو ماں باپ کا ہونا، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں جیسے میری امی ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے والدین کا ہونا، یا جن کے پہلے ماں باپ تھے. کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آرفنز ہوتے ہیں، بالکل بچپن میں ان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا، صحت دی ہمیں، عافیت میں رکھا، کتنی بے شمار جو ہے وہ مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھا، ہمیں گھر دیا ہے کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں. تو ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں تو بے شمار اللہ کے اکرامات ہیں. آپ میں سے سمیرا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی باجی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جان اور مال دونوں کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اپنا محتاج رکھا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے، جان اور مال دونوں کی محتاجی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو بے شمار اکرامات ہیں. تو اقرا و ربک الاکرم فرمایا کہ پڑھو، اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت کریم ہے، یعنی بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. جس کو کریم کا مطلب پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سخی، جنرس، دینے والا، بے حساب دینے والا. الذی علم بالقلم، کہ جس نے کیا کیا ہے؟ تعلیم دی ہے. دونوں آیا نمبر 4 اور 5 کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. الذی علم بالقلم، کہ جس نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے. اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا ہے کہ وہ جو انسان نہیں جانتا تھا.
ٹھیک ہے، تو ان آیا نمبر 4 اور 5 کو ایک ساتھ لیں گے. پہلے کیا فرمایا؟ علم دیا ہے انسان کو، اور کس کے ساتھ دیا ہے؟ قلم کے ذریعے دیا ہے. تو لکھنا جو ہے وہ ظاہر بات ہے، اب تو ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیوائسز وغیرہ آ گئی ہیں. اکثر لوگوں کا تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو پین یوز نہیں کر رہے ہوتے، ہر چیز جو ٹائپ کرنی ہوتی ہے، سیو کرنی ہوتی ہے، وہ ٹائپ کرتے جاتے ہیں اور سیو کرتے جاتے ہیں الیکٹرانکلی. لیکن اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پرانے زمانے میں جو ہے وہ قلم کی بہت اہمیت ہے. تو علم دیا ہے قلم کے ذریعے. اور پھر آگے کیا فرمایا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. یعنی کہ ہر چیز کا علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ نہیں جانتا تھا. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا ہم کہیں کہ یہ تو خود ہی سے آ گئی، اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا. ہر چیز کا علم جو ہمیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہی نے دیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو تخلیق صرف نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ ان کو علم بھی تو سکھایا تھا. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیا، اور اس کے بعد ان کو پیش کیا فرشتوں کے پاس، اور پھر ان سے فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو ظاہری بات ہے جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں کو تو ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے. انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو لا علم ہے، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اور پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، اور آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ چیزوں کے نام بتا دیے. کیوں؟ کیسے بتائے اور کیوں بتائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ نام سکھائے تھے. تو ایک بات یہاں سے کیا آ رہی ہے کہ اللہ کے تمام تر اکرامات میں سے ایک بہت بڑا کرم کیا ہے؟ علم کا سکھانا ہے نا. اکرامات آئے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ علم کی بات آ گئی ہے. تو ایک بہت بڑا کیا ہے اللہ کا کرم؟ وہ علم کا سکھانا ہے. اچھا، پھر جب آدم علیہ السلام نے تمام تر چیزوں کے نام بتا دیے، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ. تو انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ تمام تر مخلوق پر انسان کی جو برتری اور فوقیت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ علم کی وجہ سے. اب علم میں کیا آ گیا ہے ہم لوگوں کا؟ آج کل جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہاں کا تو علم ہم نے سیکھ لیا ہے، اور دین کا جو علم ہے نا وہ ہم نے نہیں سیکھا. دین کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے. اور ہم جیسے لوگ جنہوں نے دنیا کا علم تو حاصل کر لیا اور ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو ہم تو اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیوں دین کا علم سیکھا. کتنا دین کا علم سیکھنا فرض ہے بتائیے. ہر کوئی تو عالم نہیں بن سکتا نا، چند لوگ. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ زندگی بھر یہ بھی سیکھ فرض سکتے نہیں ہیں ہے. اور ایک ہر منٹ عمر پہلے میں عائشہ، سیکھ سکتے ہیں. نورین ایک منٹ رکیے گا، عائشہ کی بات بتا دوں کہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا علم آنا چاہیے کہ قرآن کو ہم بغیر ٹرانسلیشن کے پڑھ سکیں. یہ بھی فرض ہے کہ ہاں جب قرآن پڑھیں تو اس کا مین پوائنٹ یہ تھوڑا سا سمجھ آنا چاہیے. قرآن ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ اچھا آنا چاہیے. جی، قرآن جب پڑھیں تو سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے. لیکن اس کے علاوہ امی آپ، نورین آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کو جتنا آپ ہر عمر میں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی عمر کی قید کے بغیر آپ سیکھیں. جی ہاں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ظاہری بات ہے جس نے اپنے بچپن میں یا ارلی ایج میں نہیں سیکھا وہ بعد میں آپ کو شعور آ رہا ہے تو اس وقت آپ دین کا علم حاصل کر لیں. لیکن کتنا، سوال یہ ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کتنا دین کا علم، بیسک فرائض کا جو چیزیں میرے کنسرننگ ہے، یعنی میرے اوپر جو چیزیں فرض ہیں ان کی ڈیٹیل مجھے معلوم ہونی چاہیے. کہ نماز مجھ پر فرض ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ مجھے آنے چاہیے.
روزہ مجھ پہ فرض ہے تو روزے کے احکامات مجھے معلوم ہونے چاہیے. زکوٰۃ جس پر فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ کے احکامات آنے چاہیے. تو جس پر جو فرض ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، یا جو چیز جس کا مکلف ہے، یعنی اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. خواتین کے لیے دین میں کس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ آپ کے حیض و نفاس، آپ کے جو منتھلی سائیکل کا علم ہے، وہ خواتین کو بالکل نہیں آتا، کچھ نہیں پتا ہوتا. پاکی ناپاکی کا خواتین کو بالکل نہیں پتا ہوتا. بچیوں کے پیریڈز ہوتے ہیں، وہ اس میں روزہ رکھ رہی ہوتی ہیں. جی ہاں. تو یہ چیزیں جو خواتین کے لیے خاص طور پر جو ہمارے منتھلی سائیکل سے ریلیٹڈ ہے، کہ پیریڈز آئیں گے تو اس میں کیا نہیں کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، کہ اس دوران کون سی عبادت ہماری چھوٹ گئی ہے تو پھر ہمیں اس کو میک اپ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے. تو بس یہیں تک ہے الحمدللہ. پھر وہی بات ہے کہ کتنی دفعہ ایسا بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو علم سے متعلق ہیں، تو وہ دعائیں ایسی وہ دعائیں جو ہے وہ سیکھنی بھی چاہیے اور مانگنی بھی چاہیے. علم سے متعلق دعائیں ذرا مجھے بتا دو. علم سے متعلق دعائیں بتائیے گا ذرا. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما، بالکل. اس کے علاوہ اللهم إني أسألك من علم نافع وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا مقرب القلوب جی، ثبت اللہم قلبی انی، جو کہ میں ہر سیشن سے پہلے مانگتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ہے نا؟ تو یہ مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے جو میں مانگتی ہوں، اور حیرت کی بات ہے یہ والی دعا تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ تو اکثر لوگوں کو آتی ہی ہے. ابھی اسپونٹینیسلی اگر کسی نے نہیں بھی بتایا تو اکثر لوگوں کو آتی ہے. لیکن جو ایک اور دعا میں سٹارٹنگ میں مانگتی ہوں، شاید 1.5 سال ہو گئے، لیکن کسی ایک شخص نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کون سی دعا مانگتی ہیں، آپ کبھی گروپ میں شیئر کر دیا کریں. تو اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم نے جب سٹارٹنگ میں بینہ سے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے ٹیچر تھے، وہ یہ دعا مانگا کرتے. تو ہم نے ان سے کہا کہ سر یہ آپ کون سی دعا مانگتے ہیں، یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے. تو انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ معمول بنا لیا اس کو مانگنے کا. اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ نفع بخش بنا دے جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. وعلمنا ما ينفعنا، اور ہمیں وہ سکھائیں جو نفع بخش ہے. وزدنا علما، اور ہمارے علم میں اضافہ. تو اس طرح سے دعاؤں کو جو ہے وہ علم سے متعلق جو ہے وہ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بس انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ یہیں پر اینڈ کر رہے ہیں. سیشن اینڈ نہیں ہوگا کیونکہ ایک اور بات جو ہے وہ عاشورے کے روزے سے متعلق انشاءاللہ کرتے ہیں. اچھا، اس سے متعلق اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. کسی کا اگر کوئی سوال ہے یا کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.